السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دیوانے کی دعا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جسم کانپ اٹھتا ہے جب مجھے حرم شریف میں ایک دیوانے کی دعا یاد پڑتی ہے، جو اللہ سے رو رو کر کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے نہ گرا، کیونکہ تو نے ہی اگر مجھے گرا دیا تو میرا ہاتھ کوئی نہ پکڑے گا، چاہے مجھے نواز دے یا بھگا دے، میرا تیری سوا کوئی نہیں ہے۔ میں مسکین و عاجز نفس امارہ کا ستایا ہوا ہوں، نفس و شیطان کو تیری ہی طاقت سے دبایا جا سکتا ہے، ورنہ ان چیتوں کا مقابلہ ہم جیسی چونٹیاں کیا کریں گے۔ اپنے محبوبوں کے طفیل مجھے سیدھی راہ چلا اور ان دشمنوں سے بچا، اپنے بے مثل ذات اور بے مثال صفات کے طفیل، بیت اللہ کے حاجیوں کی لبیک کے طفیل، گنبد خضرا کے مکین کے طفیل، مجاہدین اسلام کے طفیل، جن کے سامنے دشمن کے مرد عورتیں دکھائی دیتے ہیں، بزرگوں کی عبادات اور جوانوں کی سچائی کے طفیل، ہمیں ایک سانس میں دو خدا ماننے کے شرک و ظلم عظیم سے بچا، پاک لوگوں کا واسطہ مجھے گندگیوں سے بچا اور میری لغزش معاف فرما، جن بزرگوں کی کمر عبادت کر کر کے دوہری ہو گئی اور گناہوں کی شرم سے جن کی نظر قدموں پہ جھکی ہوئی ہے، ان کے طفیل، موت کے وقت میری زبان پہ کلمہ شہادت جاری فرما، میرے راستے میں یقین کا چراغ روشن فرما اور مجھے بدکاری کی توفیق نہ دے۔ جن چیزوں کو تو نے نہ دیکھنے کا حکم دیا ہے ان سے میری آنکھیں پھیر دے اور ناپسندیدہ کاموں پر مجھے قدرت نہ دے۔ تیری ذات واجب الوجود کے سامنے میں ممکن الوجود اور عدم محض کی کیا حیثیت ہے؟ تیری مہربانی کے سورج کی مجھے ایک شعاع ہی کافی ہے، تیری عطا کے بغیر مجھے کون جانتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ اگر تو نے میرے بارے عدل و انصاف کا فیصلہ کیا تو میں مارا جاؤں گا، کیونکہ میں تو تیرے فضل کا طالب ہوں۔ مجھے ذلت کے ساتھ اپنے دروازے سے نہ ہٹا، کیونکہ میرے سامنے اور کوئی دروازہ نہیں۔ اگر میں اتنا عرصہ تیری بارگاہ میں نہیں آ سکا تو اب آ گیا ہوں، اپنے کرم کا دروازہ کھول دے۔ اپنے گناہوں کا تیرے سامنے کیا عذر پیش کروں؟ بس اعتراف جرم کرتا ہوں اور عاجزانہ التجا کرتا ہوں کہ مجھ فقیر کو میرے گناہوں کے جرم میں نہ پکڑ۔ مالدار جب فقیر کو دیکھتا ہے تو اس کو ضرور رحم آتا ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اگرچہ کمزور ہوں لیکن تیری بارگاہ کی مضبوط پناہ گاہ کا سہارا لیا ہے۔ اگرچہ ہم نے غفلت سے تیرے عہد کو توڑا لیکن تقدیر میں بھی تو یہی لکھا تھا، پھر ہم سے اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری تقدیر کے سامنے ہماری تدبیر کس کام کی؟ بس اپنی گناہ گاریوں کا میرے پاس یہی بڑا عذر ہے۔ تیری تقدیر کے سامنے ہمارے تمام منصوبے ناکام ہو گئے۔ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی مدد و نصرت ضروری ہے، اس کی بارگاہ کے سہارے کے بغیر ان دشمنوں سے بچنا محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بھی شیطان سے اللہ کی پناہ کی بارگاہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ گویا بندہ جتنی بڑی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، شیطان اتنی ہی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے۔ گویا ہم نفس و شیطان کے سامنے بے بس ہیں اور اللہ ہی سے التجا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے کسی کو ملنے جانا ہو اور اس کے گھر کے باہر کتا بیٹھا ہو تو اس کتے کے شر سے بچنے کے لیے اسی مکان والے کو ہی پکاریں گے، اس کے شر سے ہمیں بچا۔ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی ایذا